اور بچوں کو مذموم مقاصد کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کا سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہوتی۔ جہاں ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریزن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ جو عناصر ہیں گورنمنٹ کے، وہ ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایک پرسنل ہے، ایک گورنمنٹ لیول پر ہے۔ تو اگر کابل کے اندر ان کے ڈپلومیٹک جگہ کے اوپر اگر کوئی شخص ٹیررسٹ ہمارا بیٹھا ہوگا تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1% جو کیمپ ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر بی ایل اے کے یا فتنۃ الہندوستان کے یا فتنہ الپاکستان کے جو لوگ اپنا جو خوارج والے لوگ ہیں پاکستان کو جو وانٹڈ ہیں، اگر وہ ان گھروں میں بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو 1 odd انسیڈنٹ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہری بات اس کو کہیں نہ کہیں سے اسپانسرشپ ہو رہی ہے۔ جب ہم فتنہ الہندوستان کہتے ہیں تو اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ انڈیا سے باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جب ہم افغانستان کا نام لے کر کہتے ہیں تو وہاں پہ کون سے ہاسپٹل میں کس کی علاج ہوتا ہے، کس میٹنگ میں کون بیٹھتا ہے، ان کے کون سے سرکاری افسر اور کون سے منسٹر کے ساتھ کون سا بندہ جا کے بیٹھتا ہے اور گاڑیوں میں پھرتا ہے، نومینا میں یا کابل میں یا قندھار میں کس کس جگہ پر ہے، تو وہ جب اسپانسرڈ آپ کریں گی گورنمنٹ کی طرف سے بیکنگ ہوگی تو وہ کہنا کہ یہ افغانستان کی صرف زمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان کی جو حکومت رہی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس خبر کو؟ یہ بڑا ہی دل دہلانے والا واقعہ ہے اور یہ چیزیں ہیں اور یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں کہ دہشت گرد جو ہے، آپ کو یہ پوری اگر رپورٹ پڑھیں اور اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کس طرح فیملی سٹرکچر میں انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں، کس طرح عورتوں کو، خواتین کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں، کس طرح ایک معاشرے، ایک مذہب، ایک تہذیب کے خلاف چل کے ان کو استعمال کرتے ہیں اور ایز اے بیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس خاتون کی ویڈیو چیزیں میں نے خود دیکھی، ہم نے پوری اس کی ڈیٹیل انالیسس کی، جس سے پتا چلا کہ ہی از ناٹ دی اونلی ون جو فتنہ الہندوستان کے تھرو یہ پاکستان میں ایز اے پراکسی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ملٹیپل لوگ ہیں جو پہلے ان کو مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، ایک ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جھوٹی خوابیں، جھوٹ کے اوپر مبنی یہ چیزیں کرواتے ہیں۔ یہ لوگوں کے بچوں کی جانیں لینا، لوگوں کے گھر اجاڑنا اور اس طرح یہ ہماری تہذیب، مذہب، معاشرے کے خلاف ہے، یہ بلوچ کلچر کے خلاف ہے۔ اور آپ کو جس طرح یہ ہم نے سنا کہ یہ ون آف دا ریزن کہ یہ اس طرح ان خواتین کو بہلانا اور ان خواتین کو کیپچر کرنا وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سیکورٹی انسٹیٹیوشن میں انفلٹریٹ ایزی کر سکے، وہ ایک ڈھال بن کر ان کے پیچھے چھپ کے اور بزدل لوگوں کی طرح ان کو آگے ڈھال بنا کر حملہ کر سکے، اور جب پکڑی جائیں تو پھر ان کو ڈسون کر دیں، اور اگر نہ پکڑے جائیں اور حملہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں یا وہ بچیاں ہیں جو ہماری تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن حقیقت جو ہے اس کا بڑا مکروہ ان کا چہرہ ہے، ان کے جھوٹے عناصر ہیں، ان کے جھوٹے کام ہیں، and they've been exposed right in front of us. You will be shocked. It is not. ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد خواتین اور بچوں کو مذموم مقاصد کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کا سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔